बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरिफ। नाज़रीन, आज तो एक बात करते हैं कि इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, पाकिस्तान के इस मुस्बत इमेज से भारतीय मीडिया जो है वो सीख पा हो रहा है। भारतीय मीडिया की चीखें जो है ना वो आसमानों को छू रही हैं कि ये कैसे हो गया। एक इसके ऊपर बात करेंगे, दूसरा जो है वो बात करेंगे कराची में नाके लगाकर डाकू लूटने के दर पे आ चुके हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि नहीं, हमारा तो मुकाबला पाकिस्तान के किसी सूबे से नहीं बल्कि यूरोप से। और कोई बिलावल भुट्टो को जाकर बताया कि ये पड़ा आपका यूरोप वाला मुकाबला। अब पहले पुलिस नाके लगाती थी, अब जो है वो डाकू भी नाके लगा के लूटने पे मजबूर हो चुके हैं। अवाम लुट रही है, लेकिन इन साहब का जो है मुकाबला यूरोप से है। और तीसरा बात करेंगे रज़ी दादा, रिजवान और रज़ी दादा। अच्छा जी, उस वो भी जो है ना वो खा मखा जो है गालियाँ खा लेता है किसी से न किसी से। अपने अल्फाज, अपने यानी उम्र का भी लिहाज नहीं रखते और अपने करतूतों से ना वो लोगों से गालियां खाते हैं। तो इसके ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले जी भारत के ऊपर बात करते हैं कि इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान के इस मस्बत इमेज से भारतीय मीडिया जो है ना वो सीख पा हो रहा है। आज से तकरीबन जो है ना 1 साल कबल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में ट्रंप ने जो किरदार अदा किया था ना, जिसका वो बार बार क्रेडिट भी लेते रहे। पाक फ़िज़ाइया के हाथों भारत के जो है ना वो इसे गरूर को जो है पाकिस्तान ने ख़त्म किया था। राफेल समेत दीगर जंगी जहाज़ों की तबाही पर ट्रंप ने जो भारत को दुनिया में काफ़ी रुसवा किया था, भारतीय शर्मिंदा भी हुए थे कि ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने जो बड़ी गलती की है, अब वही पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, जिससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में यकसर ही बदल गया है। पाकिस्तान को आलमी बरादरी में पीस मेकर के तौर पर जो है वो सरबराही दी जा रही है। दोनों ममालिक के फ़रीकीन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घरों को वापस लौट गए। ताहल मुज़ाकरात के ज़रिए सफारती हल की कोशिशें जारी हैं, मगर बहरान जो है ना वो बहरान जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अगर ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है, जो पूरी इंसानियत के लिए संगीन ख़तरा है। इसलिए जहाँ एक तरफ दुनिया अपनी सांसें रोके इन अहम मुज़ाकरात के नतीजे खेज़ होने का इंतज़ार कर रही है, हमारा पड़ोसी मुल्क और रवायती हरीफ भारत हसद की आग में जल रहा है। पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दिलवाने की कोशिश करने वाले भारत से ये हज़म नहीं हुआ कि पाकिस्तान दुनिया में आलमी अमन का पैगंबर बन के उभरा है। कुछ ऐसे ही तासर हैं जी। समीरा सलीम के ब्लॉग से भी मैंने यही तासर देखे, उसके भी यही तासर हैं। तो यानी कि कुल मिला के इंडिया की चीखें बता रही हैं कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किस तरह इंडिया के लिए जलन का बायस बन रहे हैं। तो जलते रहें जी, जलने वालों का मुँह काला। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऐसे ही दुनिया की सरबराही करता रहेगा। दूसरा बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब के यूरोप का, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हमारा तो मुकाबला यूरोप से है, पाकिस्तान के किसी सूबे से नहीं है। तो उन्हें कोई जाकर ये बताए। ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ये कोई अंदरून सिंध कच्चे का इलाका नहीं है बल्कि कराची शाह फैसल पुल के मनाजर हैं। एक शहरी के मुताबिक 10 डाकू आराम से लूट मार कर रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है, ना कोई इंतजामिया देख रही है, पुलिस भी जो है वो भी नहीं आ रही, और फिर बदकिस्मती से कोई एक इदारा भी सामने नहीं आ रहा इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। डाकू मज़े से लूट के जा रहे हैं और यूरोप से मुकाबला जी इन लोगों का। दो रफेटे मुँह आपके ऐसे मुकाबले के ऊपर, इस तरह अपने मुकाबला करना है, तो इससे बेहतर है कि ना ही करें तो अच्छा है। अच्छा जी, अब जाते जाते ना अब रिजवान रज़ी दादा, जिसे खा मुखाई बैठे बैठे गालियाँ खाने की एक आदत सी बनी हुई है, सफ़ेद दाढ़ी है, लेकिन अपनी बंदरों जैसी हरकतों की वजह से गालियाँ खाता है इस उम्र में भी। और माशाल्लाह से मुझे अफसोस होता है इनके ऊपर कि यार इतनी बड़ी उम्र के शख्स है, कुछ तो अकल होगी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं। अब देखें ना कि गरीदा फ़ारूकी के लिबास पे जो है ना वो तनकीद हो रही थी, तो इसने सोचा कि अगर उसके ऊपर हो रही है तो क्यों ना कुछ गालियों का मैं भी हिस्सा बन जाऊँ, मैं भी गालियाँ खा लूँ। अब चाहे ये कहते हैं कि गरीदा फ़ारूकी के लिबास पर तनकीद करने वाले नाम निहाद नफ़रतों के व्यापारी और तकफीरी चाहते हैं कि हम भी वो पटारी खोलें जिसमें बताएं कि स्क्रीन से हटते ही ये जुब्बा कैसे उतर जाता है और नीचे से फ्रांसीसियों को भी शर्मा देने वाला साजो सामान कैसे निकलता है। हमसे ये मुनाफ़कत नहीं होती, लिबास हर किसी का ज़ाती मामला है। चलो जी, और तो हर किसी का ज़ाती मामला है। फिर जो अवाम ने इन्हें आड़े हाथों लिया उसके ऊपर बात करते हैं कि अवाम ने किस तरह फिर इसकी जो है ना वो मंजी पीढ़ी ठोक के रख दी। शर्म होगी तो डूब के मर जाएगा, नहीं होगी तो फिर ऐसे ही है कि
بچے بے حیا کا گرا سالن، وہ بولتا ہے کہ میں گرا گرا کے ہی کھاتا ہوں۔ بھائی جان، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں بغیرتوں والا لباس مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ دادا جی کمال کا بندہ ہے جس میں انسانیت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اسلام حیادار لباس پہننے کی تاکید کرتا ہے۔ ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا پالشیا اور ڈگر دلہ ہے۔ اچھا، ایک اور شخص لکھتا ہے کہ لفافہ ہے تو، یعنی کہ میں جتنے بھی کمنٹ پڑھ رہا ہوں کسی ایک میں بھی اس کی تعریف نہیں بتائی گئی۔ ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ تو ہے ہی تیری شکل پر جو غلیظہ جو سزوکی پر ہے، اللہ معاف کرے۔ اچھا، ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ آپ نے تو اس سے بھی زیادہ طوفان مچانا ہے بھائی۔ اچھا جا، ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ رضی اللہ۔ ایک اور لکھتا ہے کہ دلال لانتی۔ ایک اور شخص لکھتا ہے کہ اسلام کا تو حیا کر بھائی، پردہ بے پردہ لوگ، یعنی ایک اور بھی اس کو جو ہے وہ مطلب لوگ لان تان کر رہے ہیں، لیکن بے عزت کہتے ہیں نا کہ بے عزت شخص ہے، اس کے لیے کیا بے عزتی کیا عزت۔ ایک اور شخص لکھتے کہ وہ بھائی صاحب غلط کام کی خواہ مخواہ وکالت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عورتوں کے لیے لباس کی حدود اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے، اس کے پاسداری عورت کا فرض ہے۔ اچھا، ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ رضی دادا، یہ نام جیسے ہیرا منڈی کا ماما مودا، یہ بھی کچھ اس طرح کا ہے، مگر یہ بڑے لوگوں کی جو ہے وہ نائٹ کو رنگین بنانے کا دھندا بھی کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ عورت جس طرح مرضی کرے۔ ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ لباس ہر کسی کا ذاتی معاملہ، لیکن کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ لعنت ہے تجھے تربیت دینے والوں پر بے شرم انسان، یعنی کہ ایک بھی کمنٹ میں پڑھ رہا ہوں، جتنے کمنٹ بھی پڑھ رہا ہوں میں، ایک بھی اس کے حق میں نہیں ہے۔ ایک اور شخص لکھتا ہے کہ یہ ایک کم نسل صحافی ہے جس کی ماں تو اس کے کردار سے، اس کی صحافت گندی صحافت کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی، جب اولاد گندی ہو تو ماں باپ دکھ سے چلے ہی جاتے ہیں۔ ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ واقعی بڑا بے غیرت ہے رضی، جو چلو اس دنیا کو دکھانے کے لیے ہی صحیح، کچھ تو خیال رکھا، اب تو ہر حمام میں ننگے ہو۔ یعنی ایک بھی اب دیکھنا کہ جتنے بھی میں کمنٹ پڑھا ہوں کسی ایک میں بھی اس کی تعریف نہیں ہے۔ ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ شکرین سے ہٹنا تو چھوڑ دو، عوام تو سامنے بیٹھے داڑھیوں کے پیچھے لوگوں کے اندر باہر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور یعنی کہ شخص لکھتا ہے کہ ہڈی چوس وڈے منہ والا وہی، تم مسلم ہو یا یہودی جو بکواس کر رہے ہو، اسلام میں عورت کے لیے کیا حکم ہے بتا یہودی۔ ایک اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں جی، میں پڑھ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ شخص خود اس طرح کی زبانیں استعمال کرتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں شاید یہ نہیں دیکھتے ہوں گے۔ میں دکھا رہا ہوں ان لوگوں کو، اور میں عوام الناس کو بھی دکھا رہا ہوں کہ دیکھو لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ایک اور شخص ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ منافقت ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے، لباس آپ کو اسلام میں آپ کو ایک کرائٹیریا دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح کا کپڑے پہننے ہیں۔ اس طرح تو یہ میں خود کہہ رہا ہوں، اس کمنٹ والے نے تو اور لکھا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح تو پھر آپ اپنے گھر میں بھی ننگے پھرتے ہوں گے، اپنی بھی ماؤں بہن بیٹیوں کو آدھے آدھے کپڑے پہناتے ہوں گے، کیونکہ وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے نا۔ پھر آپ اپنی ماؤں بہن بیٹیوں کو رضی دادا کیوں نہیں پہناتے آدھے آدھے کپڑے؟ دوسروں کی ماؤں بہنوں کے اوپر تو بہت جلد آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنوں کو بھی پلایا کریں کہ آپ کی اگر بیٹی ماں جو ہے وہ آدھے کپڑے پہنے تو آپ کو کیسا لگے گا۔ ایک اور شخص لکھتا ہے کہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے لگایا جاتا ہے، یہ وقت کی ولی کا کہنا ہے۔ اب اگر اس بیوی کا کوئی مرد ہوگا، رو بولے گا، جو بول رہا ہے اس کی تکلیف کا اندازہ کرو۔ شرم کرو دادا بغیرت، نہ بسنو بیٹی بیوی کو بھی ایسا ڈریس پہناؤ نا تو میں کروں۔ یعنی کہ ایک بھی کمنٹ ابھی دیکھنا، جتنے بھی کمنٹ پڑھ رہا ہوں میں، اس میں کمنٹ جو ہے نا اس کی پوسٹ میں 437 کمنٹ ہیں، اور ایک بھی کمنٹ جو ہے نا وہ ان کی تعریف کا نہیں میں نے دیکھا کہ جس میں لوگوں نے کہا کہ چلو صحیح کہا آپ نے۔ ایک اور شخص جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ بغیرت آدمی، یہ مسلمان ہے، کچھ تو شرم کیا کرو۔ اچھا جی، ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو بھی پہنا دے، یعنی یہی کپڑے پہنا دے، یعنی کہ لوگوں نے کل ملا کے وہی۔ ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ رضی دادا کی بکواس سے لگتا ہے سب جو ہے میل فیمیل
ہم نوالا ہم پیالہ ہیں، اسکرین سے ہٹتے ہی کیا ہوتا ہے، سب فیمیل اینکر پر سوال اٹھا دیا ہے، اس کو جواب ملنا چاہیے۔ ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ سور کے دانتوں والے، سب کو ننگا کرو، اگر کوئی اور تمہاری طرح منافقت کرتا ہے تو اس سے بھی اپنی لائن میں کھڑا کرو۔ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے جی اس کے بارے میں۔ ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ اپنی بیوی کو بھی ایسا ٹائٹ ڈریس پہنا کر کسی دن اسٹوڈیو لے کر آؤ اور قوم کو دکھاؤ ہر کسی کا اپنا مرضی برائے نام مسلمان ہو۔ یعنی کہ اس نے بھی ان کی جو اچھی خاصی کلاس لی ہے۔ ایک بھی شخص اس کے بارے میں اس پوسٹ کے اوپر اچھی رائے نہیں لگتا۔ ایک اور شخص کہتے ہیں کہ لباس اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اپنی مرضی والا نہیں۔ اسلام میں ہر چیز کی حد اور طریقہ واضح ہے۔ بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ یہ آدمی بھی بے غیرت ہو گیا ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یورپ نہیں، ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر یہود و ہنود بھی شرما جاتے ہوں گے۔ ایسے جی بالکل ایسے ہے جی، یورپ کی طرف دکھنا ہمارے حکمرانوں سے لے کے آخری بندے تک کی خواہش ہوتی ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں نون لیگی بھی بہت سارے ہیں، وہ بھی ان کے خلاف، جو ان کی اس بات سے جو ہے نا وہ بھی متفق نہیں ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس نے یہ بغیرتی ماری ہے۔ ایک کمنٹ آپ اس میں دکھا دیں جس نے ان کے جو ہے وہ بات کی تائید کی ہو۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اسلام خاص کر عورت کے لباس کے بارے میں کیا کہتا ہے، پہلے پڑھ کر آؤ، اللہ پاک کو بندے کی کوئی ضرورت نہیں، بندے کو ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور شخص وہ لکھتے ہیں کہ رضی دادا ہر جگہ، بس یہ میں کمنٹ نہیں پڑھنا چاہتا، اور پڑھتے جائیں جی، پڑھتے جائیں، کمنٹ پڑھتے جائیں۔ ایک اور شخص کہتے ہیں کہ یہ اس نے جی رائے ثاقب جو ہے نا اس کھرل کی کمنٹ پر کہا ہے کہ کسی کو کسی کے لباس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بالکل متفق ہوں، لیکن آج جو خواتین و حضرات لباس کی چوائس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کہیں ماضی میں آپ بھی ایک وزیر اعظم پر شلوار قمیض پہننے پر تنقید تو نہیں کر چکے ہیں؟ ایک اور شخص کہتے ہیں کہ شرم کر، بے شرما۔ اچھا جی، حمایت کرتا ہے، یعنی اس نے بھی کہا کہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔